ہوتا ہے، وہ انسان کی اپنے مرشد کے ساتھ جو نسبت ہوتی ہے اس نسبت کا یہ سارا معاملہ ہوتا ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ جو دکھاوے کا معاملہ ہے یہ تو باقی معاملات ہیں، جیسا کہ اب آپ کے سامنے میں ایک بات رکھنا چاہوں گا کہ حضرت گرامی معزز سامعین، سنا ہے آپ نے کہ ریاکاری یعنی کہ دکھاوا، ریاکاری کہتے ہیں دکھاوے کو، جو دکھاوا اور ریاکاری ہے اس قدر بیانک یہ فعل ہوتا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی بھی عبادت انسان کی جو ہوتی ہے نا، یعنی کہ جب بندہ ریاکاری کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، جب دکھاوا انسان کے اندر آتا ہے تو اس دکھاوے کے اندر، اس ریاکاری کے ہوتے ہوئے کوئی بھی انسان کی عبادت جو ہوتی ہے یہ قبول نہیں ہوتی۔ یہ انسان کی عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی لاریب سچی کتاب کے اندر، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، یہ وہ کتاب ہے کہ یہ کلام تو خدا کا ہے لیکن زبان مصطفیٰ کی ہے، مصطفیٰ کی زبان سے خدا بول رہا ہے۔ اس لاریب سچی پاک کتاب کے اندر خالق کائنات رب العالمین مالک القدوس حاکم الحاکمین غفور الرحیم تیرے میرے پیارے رب نے یہ اس کتاب کے اندر فرمایا کہ انسان، یہ جو تو عبادت کرتا ہے، یہ تو جو عبادت کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اگر یہ تیری نیت دکھاوے کی ہے، ریاکاری کی ہے، دکھاوے کی ہے، تو کل قیامت کے روز تمہاری عبادتیں تمہارے منہ پہ ماروں گا۔ اگر صرف انسان تجھ سے عبادت کروانا میرا مقصد ہوتا تو عبادت کے لیے میرے فرشتے ہی کافی تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، خالص بندگی کے لیے پیدا کیا۔ حضرات گرامی، آج ہم تھوڑی سی بھی عبادت کرتے ہیں نا تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی موقع ملے تو ہم کسی کو بتائیں، یار ہم نے یہ عبادت کی ہے، یار ہم نے اتنی بڑی عبادت کی، ہم نے رات 100 نفل پڑھ لیا، ہم نے 1000 نفل پڑھ لیا، ہم نے فلاں غریب کو کھانا دیا۔ لیکن آج کل افسوس کے ساتھ یہ بات میں کہنا چاہوں گا، جیسے بھی پچھلے دنوں کے اندر یہ سیلاب کا معاملہ چلا، اس سے پہلے کرونا کا معاملہ چلا پوری دنیا میں، لوگ کیا کرتے تھے؟ غریبوں کی مدد کے لیے جاتے تھے اور غریبوں کو ساتھ کھڑے کر کے تھوڑے سے پیسے دیتے اور ان کے ساتھ تصویریں بناتے، پھر وہ سوشل میڈیا پر وہ گردش کرتی تصویریں، جی فلاں بندے نے فلاں کو دیا۔ یار یہ کچھ وہ ایسے بھی لوگ تھے جو سفید پوش تھے، لینے سے شرما رہے ہوتے تھے، لیکن خدا را اگر نیکی کرنی ہے تو اس انداز سے کرو، اس انداز سے نیکی کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نیکی کو پسند فرما لے۔ ہاں، ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں پر نیکی دکھا کے بھی کی جاتی ہے، نیکی چھپا کے بھی کی جاتی ہے، اس کے بارے میں ابھی ڈسکس کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ آج کل کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو عبادت کرتے ہیں اس انداز کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عبادت کو قبول کر لے، یہ ٹھیک ہو گیا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب وہ عبادت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عبادت کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعا کرتے کرتے اس طرح بیٹھ جاتے ہیں کہ میں نے عبادت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے میری عبادت کو قبول فرما لیا ہے، اور موقع ملتے ہی لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے سورہ بقر کے اندر میں پڑھ رہا تھا کہ سورہ بقر کے اندر کسی شخص کے حوالہ سے یہ کہا گیا کہ کسی شخص نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے سامنے کہا کہ کل میں نے سورہ بقر کی تلاوت کی، اس کی بات سن کر ابن مسعود فرمانے لگے، بس اس شخص کی عبادت کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس کو ظاہر کر دیا جائے، یعنی اس نے عبادت کی، سورہ بقر کی عبادت کی اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے سامنے ظاہر کر دیا۔ حضرات گرامی عزیزان اکرام، یہ دکھاوے کا جو عمل ہوتا ہے نسبت کے بغیر نہیں ہوتا، مرشد کی نسبت کے بغیر انسان عبادت نہیں کر سکتا۔ یعنی نہ کرنے کا مقصد میرا کہنے کا وہ یہ ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کسی درویش خالص بندے کے ساتھ اپنی محبت کرتا ہے، اس خالص بندے کے ساتھ اپنی دوستی کرتا ہے یا اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی اس محبت کو قبول فرما لیتا ہے۔ قبول کرنے کا ذریعہ مرشد بنتا ہے۔ مرشد سے مراد جس کی
وہ تابع داری میں رہتا ہے، رہبری میں رہتا ہے. جیسے صحابہ کرام تھے نا، وہ کلمہ پڑھ کے اپنے اپنے ملکوں کو چلے جاتے، تو کبھی نہ کبھی سال بعد، 6 مہینے بعد، ایک ماہ بعد، جب بھی ٹائم ملتا رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے. تو ایک صحابی کا میں ذکر پڑھ رہا تھا، تو وہ صحابی بڑے پیارے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے. اور رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ آپ فلاں جنگ پہ گئے تھے، تو میں جنگ میں آپ کے ساتھ شریک ہوا تھا، لیکن میں مخالفوں کی جانب میں سے تھا. لیکن جب میں نے یا رسول اللہ آپ کا چہرہ انور دیکھا، سبحان اللہ، یا رسول اللہ جب میں نے آپ کا پیارا چہرہ دیکھا، تو آپ کی چہرے کی مسکراہٹ، آپ کے چہرے کی نورانیت اور آپ کے چہرے کی جو کشش تھی، اس آپ کی نورانیت نے، آپ کی محبت نے، آپ کی نورانیت، آپ کے چہرے کی کشش نے میرے دل کو موم کر دیا. میں نے اس وقت ارادہ کر لیا کہ میں اس نبی کا کلمہ ضرور پڑھوں گا. یہ کافر کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی سچا نبی نہیں ہے، لیکن میرا دل گواہی دے رہا ہے یا رسول اللہ میں نے آپ کے چہرے کو دیکھ کر آپ کا اسلام قبول کر لیا ہے. لیکن یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے گھر چلا گیا تھا، اور کافی عرصے کے بعد آج آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. ادھر جو مسلمان تھے ان سے میں نے اسلام کا طریقہ، نماز کا طریقہ، باقی سارے معاملات میں نے سیکھ لیے ہیں. لیکن میرا دل یہ کہہ رہا تھا کہ میں جاؤں اور اپنے نبی کی بارگاہ میں بیٹھ کر، اپنے آقا کی بارگاہ میں بیٹھ کر عبادت کروں. اگر میری کوئی غلطی ہوگی، میرے آقا میری غلطی درست فرما دیں گے. اس نے میرے آقا کے سامنے نماز پڑھی، 2 نفل شکرانے کے پڑھے. جب اس نے شکرانے کے نفل پڑھے، پڑھ ٹھیک رہا تھا، لیکن سلام پھیرنے کے بعد جب سرکار کی بارگاہ میں آیا تو میرے نبی نے اپنے سینے سے لگایا. میرے آقا نے اس کا ماتھا چوموں سے دعائیں دی کہ اللہ تعالیٰ تیری عبادت کو قبول فرمائے. تو سامنے کرام، میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے، انسان جو بھی عبادت کرتا ہے، جب اپنے رہبر کے سامنے، اپنے پیشوا کے سامنے، اپنے شیخ کے سامنے وہ عبادت کرتا ہے، تو عبادت وہ بھی قبول ہوتی ہے. لیکن شیخ خوش ہو کے جب اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو خالی نہیں موڑتا. تو سامنے کا انسان جیسا بھی عبادت کرے، اگر اس میں دکھاوا ہے، اس میں ریاکاری ہے، تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. حضرات گرامی، ریاکاری یعنی کہ دکھاوا کس قدر بہت برا عمل ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی بھی شخص عمل جو بھی کرے بارگاہ خداوندی میں مقبول نہیں ہوتا. اس لیے ہماری ہر وقت، ہر لمحہ یہی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جو بھی نیک کام کریں، ہمارا خاص مقصد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو. لیکن اگر ہم ریاکاری یعنی کہ دکھاوے کے تقاضوں کی مخالفت کرتے رہے اور دل سے ریاکاری سے کراہت کا اظہار کرتے رہے، اس کے باوجود اگر دل میں وسوسہ پیدا ہو تو پھر مواخذہ نہ ہوگا، کیونکہ یہ ایک طبی امر ہوتا ہے. یعنی کہ انسان اپنی عبادت بھی کرتا ہے، پھر بھی دل میں خیال پیدا ہو جاتا ہے، وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس میں کوئی بھی انسان کو پریشانی کی بات نہیں ہے. یعنی کہ بندہ عبادت کرتا ہے نا، پتہ نہیں اللہ نے میری عبادت کو قبول کیا کہ نہیں کیا، یہ انسان کے اندر وسوسہ ہوتا ہے. لیکن اس کو ختم کرنا چاہیے، پتہ نہیں والا معاملہ ختم کرنا چاہیے. بس اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں ہونا چاہیے. یعنی کہ انسان کے دل میں یہ کیفیت ہو، انسان کے دل کی یہ محبت ہو کہ میں یہ عبادت کرتا ہوں، میرا اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے. آئیے ایک وسوسے کے حوالے سے میں یعنی کہ خیال کے حوالے سے ایک روایت آپ کے تک پہنچانا چاہتا ہوں. میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ صحابہ کرام آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم جب عبادت کرتے ہیں نا تو ہمارے دلوں میں وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں، ہمارے دلوں میں خیالات پیدا ہو جاتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے ان صحابہ کی طرف بڑے غور سے دیکھا. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم اس قدر تنگ آئے ہوئے ہیں کہ جی کرتا ہے کہ اپنے آپ کو آسمان کی بلندیوں سے گرا دیں. ہم اپنے آپ کو آسمان کی بلندیوں سے گرا دیں. ہمیں اس سے بہت سخت کراہت محسوس ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، ہمیں بہت برا وسوسہ لگتا ہے. میرے آقا نے فرمایا کیا یہ تم سچ کہہ رہے ہو؟ کہا جی یا رسول اللہ. آقا فرماتا ہے پھر تمہیں مبارک ہو، تمہاری عبادت کو اللہ نے قبول فرما لیا. عرض کی جی یا رسول اللہ، کیونکہ ہمیں یہ وسوسے اچھے نہیں لگتے. جب آقا نے کہا نا کہ آپ کی ان باتوں کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا، تو صحابہ کرام سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا مطلب؟ آقا فرماتے ہیں یہ پکے ایماندار ہونے کی نشانی ہے. جو وسوسے خیال آ جائیں دل میں، جو وسوسے دل میں پیدا ہو جائیں، تو انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے یعنی ان وسوسوں کو، ان خیال کو برا جانے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی اس عبادت کو قبول فرما لیتا ہے کہ یار عبادت میری کرتے ہوئے اس کے دل میں جو خیال آیا ہے،
اس بندے نے پھر بھی میری محبت کا اظہار کیا اور وسوسوں کو، خیالوں کو برا جانا۔ تو حضرات گرامی، اس دکھاوے سے بچنے کے لیے بے شمار اللہ والے اپنی عبادت لوگوں پر ظاہر نہیں کرتے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے خالص بزرگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے، جن کو اللہ نے اعلیٰ انا اولیاء کہا ہے، اللہ نے جن کو کہا یہ میرے دوست ہیں، وہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں، جب وہ اپنی عبادت کرتے ہیں تو لوگوں پر عبادت ظاہر نہیں کرتے، چھپ کے ظاہر عبادت کرتے ہیں، اپنی عبادت وہ چھپ چھپ کر کرتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ پوشیدہ عبادت کرنے میں فائدہ یہ ہے کہ اس میں دکھاوے سے نجات مل جاتی ہے، لیکن اگر نیت درست ہو، دل کی حالت اپنے قابو میں ہو، تو ایک بہت بڑا فائدہ ظاہری عبادت میں بھی پایا جاتا ہے، وہ یہ کہ کسی نیک کام کرتا ہے اور لوگ اس کو دیکھ کر نیک کام کریں، یعنی کہ انسان نے ایسا نیک عمل کیا جس کو لوگوں نے دیکھ کر نیا کام کیا، وہ ظاہر کر دیا کام۔ اگر وہ کام انسان نے کیا جو برا ہے تو لوگ دیکھ کر برا کام کریں گے، وہ اچھا نہیں ہوگا۔ جو دیکھ کر نیک کام کریں گے وہ ظاہر کام کرنا ٹھیک ہے۔ اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ دونوں صورتوں میں قابل تعریف ہے، جو جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ یہ کوئی بھی نیک عمل کرو تو دکھا کے نہ کرو، اگر دکھا کے کرنا ہو تو اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں یہ عمل کروں گا، لوگ مجھے دیکھ کر یہ نیک عمل کریں گے۔ اس کی دو صورتیں سماعت فرما لیں، یعنی کس مقام پر انسان کو دکھا کے عمل کرنا چاہیے، کس مقام پر چھپا کے کرنا چاہیے، ذرا سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ارشاد کا مفہوم ہے کہ دونوں صورتوں میں قابل تعریف ہیں، اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو تب بھی اچھی بات ہے، اگر پوشیدہ طور پر درویشوں کو دو تب بھی یہ اچھی بات ہے، تو یہ پوشیدہ تمہارے لیے اور بھی اچھا ہو جائے گا، یعنی کہ اگر تم ظاہر کر کے صدقات خیرات اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرو یہ بھی ٹھیک ہے، اگر چھپا کر کسی نیک بندوں کو دو، یعنی ان لوگوں کو جن کے ساتھ آج کل ہوتا ہے نا، کوئی بندہ کسی کو کچھ دینے کے لیے تصویریں بناتا ہے، تو جب ان کی تصویریں فیس بک پر چڑھتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار اس کی یہ بندہ ایسا ہے، یہ تو فلاں صدقات لے رہا ہے، یہ تو امداد لے رہا ہے۔ یار کچھ لوگ سفید پوش بھی ہوتے ہیں، اس لیے چھپا کر دینا چاہیے، اگر چھپا کر دیا تو اللہ فرماتا ہے یہ اور بھی تم نے اچھا کام کیا۔ تو حضرات گرامی، اسی طرح حضرت سفیان ثوری ایک بڑے کامل بزرگ تھے۔ حضرت سفیان ثوری ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں نا ایک شخص آیا، اس کے ہاتھ میں کچھ سکوں کی تھیلیاں تھیں، وہ تھیلیاں اشرفیاں لے کر حاضر ہوا، کہنے لگا آپ کو یاد ہوگا کہ آپ اور میرے والد دونوں دوست تھے، اب میرے والد فوت ہو گئے ہیں اور وہ حلال کی کمائی، حلال کی روزی کمانے اور کھانے والے تھے، اب یہ ترکہ بالکل حلال ہے، آپ سے اسے شفقت سے قبول فرما لیجیے۔ آپ نے اسے وہ تھیلیاں لیں اور جب وہ تھیلیاں دے کر واپس ہوا تو اپنے بیٹے کو اس کے پیچھے دوڑایا کہ یہ تھیلیاں سے واپس دے کر آ جاؤ۔ اس کا بیٹا دوڑ کر اس کے پاس گیا، جا کے تھیلیاں دے دیں، تھیلیاں دے کے واپس آیا۔ آپ کا بیٹا اب یہ فرماتا ہے، آپ کا بیٹا بیان کرتا ہے کہ جب میں تھیلیاں دے کر واپس آیا تو میں برداشت اور صبر نہ رہا، میں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جی آپ کو پتہ بھی ہمارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہم غریب ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، پھر بھی آپ نے وہ ہاتھ میں آیا خزانہ موڑ دیا، آپ نے ان کو خزانہ واپس کر دیا۔ آپ نے فرمایا شاید تیری مرضی یہ ہے کہ تو خوب مزے اڑائے اور اب روز قیامت باز پرس کا بوجھ میری گردن نہیں اٹھائے گی، تو سن لے کہ مجھ میں یہ طاقت نہیں، یعنی کوئی بھی اخلاص سے ہوا کام نہ تو دکھلاوا بنا سکتا ہے نہ ہی اس کی قیمت لینا چاہتا ہے، کیونکہ مجھے اگر کچھ چاہیے تو صرف میں اپنے اللہ سے لیتا ہوں، مجھے اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں اپنے خدا سے لیتا ہوں، اپنے مالک سے لیتا ہوں، میں انسانوں سے نہیں لیتا۔ یہ تقوی کی بات ہے، اللہ والوں کی بات ہے۔ جو کام بھی کرتا ہوں کسی کے لیے نہیں کرتا، بلکہ جو بھی میں کام کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کے میں یہ کام کرتا ہوں۔ تو دوستو حضرات گرامی، یہ دکھاوا اگر انسان سے ختم ہو سکتا ہے تو یہ مرشد کے ساتھ ہو سکتا ہے، مرشد کی نسبت کے ساتھ ہو سکتا ہے، کسی اللہ والے کی قربت کے ساتھ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے خالص بندوں کی محبت کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ یہ دکھاوا ایک ایسا عمل ہے
کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دکھاوے کے 70 دروازے قیامت کے دن کھلتے ہیں دوزخ کی جانب، اور جو دکھاوا کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس دروازے سے جہنم میں ڈال دے گا، اور جو دکھاوا نہیں کرتا اس کے لیے 70 دروازے رحمت کے کھلتے ہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس دروازے میں اس بندے کو جنت عطا کر دے گا جو دکھاوا نہیں کرتا۔ تو حضرات گرامی، 70 دروازے نہ جانے کب اور کس وقت اس میں داخل ہو جائے گا انسان جنت میں جانے کے لیے، اور ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان، یہ آخری فرمان میں بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ یہ بڑی خاص اور میرے سارے آج کے موضوع کا نچوڑ یہ ہے، رزلٹ، نتیجہ یہ ہے، یہ اپنے ذہن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان رکھنا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان یہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یعنی پناہ مانگتے ہیں ہم ایسے خشوع سے جو منافقت یعنی ریاکاری پر مبنی ہے، دکھاوے پر مبنی ہے۔ تو ہم ہر وقت، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم ہر وقت دکھاوے سے پناہ مانگتے ہیں، ایسے لوگ، شیطان لوگوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ خالق کے کائنات ہم سب کو دکھاوے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خالص بندوں کے ساتھ ہماری نسبت قبول فرما کے اپنی بارگاہ میں اور اپنے حبیب کی بارگاہ میں ہمیں قبول فرمائے، اور آنے والے نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ ہم پھر آئیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔